مسجد میں آ کر نفلوں کا وقت تو رکعتین پڑھتا ہے تحیۃ المسجد، وضو کے بعد وقت ہو جگہ مناسب ہو تو 2 رکعت پڑھتا ہے، رات کے اول حصے میں 8 رکعت قیام اللیل اور آخری حصے میں 12 رکعت تہجد، اور اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ وتر کے بعد کسی قسم کا نفل پڑھنا حدیث رسول کے مطابق اور چاروں ائمہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ یعنی وتروں کے بعد جو نفل ہوں گے اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ وتر رات کے آخری نماز پڑھا کرو، اور اس نے آخری کے بجائے نفل آخری پڑھ لی ہے، تو یہ پیغمبر کی مخالفت ہے۔ اجر موافقت پر ملتا ہے، مخالفت پر اجر نہیں ملتا۔ جس طرح دنیا کے اندر قسم قسم کے اعمال ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، کسی کو ہدایت کی بات کرتے ہیں، کسی کو محبت سے سلام کرتے ہیں، کسی کا اکرام کرتے ہیں، اس طرح ہمارے کسب میں، ہماری کمائی میں بھی شرافت، انسانیت، اخلاق وہ موجود ہو۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا اور اس کے جو اعمال ٹٹولے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بات نکل آئی کہ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ تجاوزوا عن المعسر وخففوا مع الموسر، جو تنگ دست غریب مسکین ہمارے مقروض ہو جائیں رہنے دو اس کو، تو کہو ٹھیک ہے دے دیے انہوں نے ضرورت نہیں ہے، اور اگر مالدار اور پیسوں والے بھی مقروض ہوا تو نرمی سے رہو۔ تجاوزوا عن المعسر وتخففوا عن الموسر۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ سلوک تو میری صفت ہے کہ میں بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتا ہوں اور بہت سارے مخلوقات کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کافر پر غصہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں لا يخفف عنهم العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے ساتھ عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، بہت دیر تک پالا تھا، مشرکین سے بچایا تھا، بہت کوشش کی تھی، اس عمل نے کچھ نفع دیا؟ آپ نے کہا بہت نفع پہنچایا، اس کا سارا جسم عذاب سے محفوظ ہے، البتہ اس کو ایک قسم کے کڑاوے پہناتے چپل، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل کر نیچے گر رہا ہے، مازغی شیگی و قطت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام مشکل تو نہیں ہے۔ وہ ایک شخص کے بارے میں حق تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو تنبیہ کی کہ اس کی سفارش نہ کرے، فرمایا میں اس کے جسم میں جہنم بنا دوں گا، اس کا تن اس کے لیے دوزخ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدایا محفوظ فرما آل و اولاد تک۔ تو جس طرح ہم اپنے اعمال کے ذریعے مقامات پاتے ہیں، اس طرح ہم مال کے ذریعے بھی اعمال پائیں گے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان نے بئر رومہ بھی خریدا اور مسلمانوں کو وقف کیا، وہی ہے کہ قوت مدینہ منورہ میں، اور 1000 مجاہدین کو جیش اسرہ کے سامان جنگ بھی دے دیا۔
اور اس کے باوجود اتنا سونا اور چاندی لائے کہ پیغمبر آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے، ادھر ڈالا یہاں گرا، یوں گرا. آپ نے کہا یا عثمان لو لم تعمل بعدہ لکفا لکا، عثمان اور نیکیاں نہ بھی ہو یہی کافی ہے. بعض نیکیاں اتنی لچکدار ہوتی ہے، بعض نیکیاں اس قدر پائیدار ہوتی ہے، اس قدر خوشگوار اور سربلند ہوتی ہے کہ اس پر امتوں کی امتیں آباد رہتی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اچھے لوگ ہیں یا ہم نماز اول صف اول کے نمازی ہیں یا داڑھی اور اچھائیوں والے ہیں، ہمیں اس کام سے نقصان نہیں ہوگا. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اس اچھائی کو بچانے والا کون ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، مدعم نام تھا اس کا، اور وہ آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہا تھا غزوہ خیبر میں. اور فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، ناگہانی تیر آ گیا، اس کو لگ گیا اور وہ مر گیا. لوگ کہتے تھے ہنی اللہ شہادہ، وہ کیا زبردست شہید ہے. آج کل بھی شہید صرف وہ نہیں ہے جس کی سیاسی پارٹی نہیں ہے، جس کی سیاسی پارٹی ہے وہ خواہ شہید ہے، کیونکہ پارٹی بیان دے گی نا اخبار میں، تو اخبار کی حد تک وہ شہید ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہنی اللہ شہادہ، تو آپ نے کہا کہ یہ بات صحیح تھی، لیکن اس نے غنیمت سے پہلے ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی ہے، شملہ کہتے ہیں چھوٹی چادر کو. اب اس شملے کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور مدعم کو داغا جاتا ہے. تو دیکھو غنیمت میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی کپڑا اس کے حصے میں آ جائے تقسیم میں، لیکن اس کا انتظار کیے بغیر اس نے اس کپڑے کا استعمال کیا. اسلامی ڈسپلن اس پر نافذ ہو گئی اور فرمایا کہ نہیں، شہادت خراب ہو گئی اس کی. شہید ہونا آسان کام نہیں. تم وے چمڑنے وے شہید شوق پکور کے وائے اور دغا سے نشی پا میدان باندھے کبان بنی سا. جیلی استاد فرماتے ہیں تم بھی کہتے ہو کہ میں مروں نہیں شہید ہوں، مگر گھر سے نکلتے نہیں. تو یہ نہیں کہ صرف ہم کو نماز پڑھنی ہے اور ختم کرنے ہیں اور ہم کو حج اور عمرے کرنے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ عملی نیکیاں جمع کرنی ہے، بلکہ مال اور دولت کو بھی دین پر خرچ کرنا ہے اور دین پر صرف کرنا ہے. جہاں ضرورت پیش آئی کہ یہاں اسلام کو، دینی ادارے کو، علماء کو، طلباء کو، اسلام کو، شاعر کو ضرورت ہے، وہاں فوراً اپنا مال آگے کرنا ہے. خبردار کہ اس میں دیر سویر کر لی. ایک خیال یہ بھی ہے کہ چلو میں بھی موجود ہوں، حاجی صاحب بھی ہے تو حاجی صاحب کر لیں گے. تو قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اللہ اکبر. کانوا یسارعون فی الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. پنکھے کی ضرورت ہے، کولر کی ضرورت ہے، طلباء کے خوردنوش کے اخراجات کی ضرورت ہے. ادارے جب چلتے ہیں، یہ تو کوئی سرکاری ادارے نہیں ہے، تو قومی ادارے ہیں. آپ لوگ اپنے دین اور خدائی محبت کے رشتے سے ان کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہاں تک پہنچایا.
اور تا قیامت انشاءاللہ یہ قلعے آباد و شاد رہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی ہے اور پیغمبر مرسل کے ساتھ 19 غزوات میں شریک ہوئے. 19 غزوات میں. بخاری شریف کتاب المغازی. اور اس زید بن ارقم نے ایک سودا کیا اور اس سودے میں غلطی تھی. تو حضرت عائشہ بی بی نے ام المومنین نے زید بن ارقم کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ اس سودے سے پیچھے ہٹو, یہ سودا غلط ہے. وَإِلَّا أَبْتَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے حجۃ الوداع, اور جو جہاد آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیے 19 کے قریب, اللہ ان سب کا اجر آپ سے چھین لے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاملات میں خیال نہ رکھنا اور جائز اور ناجائز کا بالکل اہتمام نہ کرنا یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور یہ مسلمان کے لیے, اس کے عقیدے کے لیے اور اس کے انجام کے لیے سخت ترین مضر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بہت نیکیاں کی ہوگی, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بس جنت جانے کے لیے لمحہ باقی ہے. اتنے میں ملائک اپنا حساب کتاب لے کے آ جائیں گے اور بارگاہ جل وعلا میں کہیں گے کہ فلاں شخص کی دیوار قبضہ کی ہے, فلاں شخص کو پولیس کے ذریعے پٹوایا ہے, فلاں شخص کو اپنے سورس کے ذریعے آگے پیچھے کیا ہے, فلاں شخص کو اپنی وجاہت سے اس کے حق سے محروم کیا ہے. حق تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کس چیز پر راضی ہو. کوئی کہے گا نماز اس کی مجھے دے, کوئی کہے گا کہ اس کے روزے دے, زکوٰۃ اور حج دے. آخر میں تین بولا ایسے ہی رہ جائے گا خالی. پھر کہا جائے گا کہ اور لوگ بھی ہیں جن کے حقوق اس ظالم نے تلف کیے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہے, ان کے گناہ اس کو لگا دو, اس نے جتنے زنا کیے ہیں وہ اس کے ذمہ لگاؤ, اس نے جتنے ڈکیتیاں کی ہے اس کی سزا یہ بھگتے, اس نے جتنی زیادتیاں اور خلاف شرع حرکات و سکنات کی ان سب کی سزا وہ اس کے اوپر. ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. میرے عزیزوں اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, ہم بہت دیر سے ظاہر ہوئے ہیں, 15ویں صدی ہے اور بس قیامت قریب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِنَ السَّاعَةِ مَوْتِي, قیامت کی نشانی میری موت ہے, کیونکہ میں نبی آخر الزمان ہوں اور جب میں چلا گیا تو آخر زمانہ مکمل ہو گیا. اب جتنا وقت تم گزار رہے ہو یہ قیامت کے ماحول میں گزار رہے ہو. یہ قیامت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بیماری آتی ہے اور پوری دنیا کی میڈیا اور پوری دنیا کا کلچر اور پورے جہان کی جو دولت و ثروت ہے, غرور و تکبر ہے, طاغوت اور فرعون ہے, نمرود اور شداد ہے, وہ سب اس کے سامنے لت پت ہے, زیر زبر ہے. یہ قیامت ہی تو ہے. قیامت میں ہر شخص پریشان حال ہوگا. ایک شخص دوڑ رہا ہوگا, پوچھا جائے گا کہ کہاں جا رہا ہے, کہتے ہیں پیاس لگی ہے بہت زیادہ. کہا یہ میرے پاس تو پانی ہے لیکن آدھی زندگی کی نیکیاں دو گے. کہا لے لو.
آدھا گلاس پانی پی لیا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا، پھر دوڑ کر مجھے اور پیاس لگی، کہا وہ بقیہ بھی دے دو، خالی ہاتھ رہ گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ تو دیکھو انسان پر ایسے مقدمات دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں کہ ساری جائیدادیں قرق ہو جاتی ہے، ضبط ہو جاتی ہے، پورے عالم کی بدنامی تو اپنی جگہ، ایسی بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں کہ اس بیماری کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب تو ایسے ایسے واقعات نظر آتے ہیں، آدمی افسوس کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر دنیا ہی کام آتی ہے، لیکن دنیا جب دنیا دار کو جواب دیتی ہے تو دیکھو ٹرمپ کو بھی اپنی رپورٹ کا انتظار کرنا پڑا، اور کہتے کئی گھنٹے تک کوئی کام نہیں کر رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ اور کتنے بادشاہ ہیں اور کتنے ملوک و سلاطین ہیں جن کے ملکوں کے اندر ابھی تک وبا موجود ہے۔ یہ تو اللہ اللہ کر کے پاکستان جیسے ملک کو اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، حرمین کو اور ترکیہ کو، کہ یہ بخیر و عافیت ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، قیامت کا ماحول تو موجود ہے۔ وہ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہی کہ ایک لڑکی کے بارے میں الزام تھا کہ یہ گھر سے بھاگی ہے اور اس نے نکاح کیا ہے، تو وہ پکڑی گئی۔ پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا دوسرا نکاح ہے، پہلے نکاح نہ طلاق ہوئی ہے نہ خاوند مرا ہے، اور نکاح دوسرا ہو چکا ہے، اور دوسرے نکاح سے حمل بھی ہے۔ تو قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسی باتیں ہیں جو یہاں یہ ماحول، یہ ممبر مقدس اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو کیا ماحول ہے، نئے کلچر نے لوگوں کو کہاں پہنچایا۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کچھ یہ اخلاقیات، کچھ تعلیمات، کوئی اچھائیاں اچھے لوگوں میں موجود ہے، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اچھائیاں محفوظ رہے اور ہماری نیکیاں محفوظ رہے۔ یہ جو آیت ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلمان رہو۔ لوگ اشکال کرتے کہ جی کیسے رہیں گے، ہمیں کیا معلوم؟ بھائی ایک کپڑا بیچتا ہے، کہتے ہیں وہ کپڑا بیچنے والا مر گیا، ایک شخص چولے بیچتے کا چولے فروش مر گیا۔ جو کام دنیا میں کوئی کرتا ہے اسی کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے، تو آپ کی موت اسلام کے ساتھ واقع ہو، دین کے ساتھ واقع ہو، نمازوں کے ساتھ واقع ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تھی، اس آنکھ کی وجہ سے وہ نماز پڑھتے تھے اشارے سے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ان کو خط لکھا، بدائع الصنائع میں الفاظ موجود ہے خط کے۔ آپ نے کہا انت وصلاتک ھذہ معروضۃ عند اللہ، آپ اس نماز سمیت اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے وہ اشارہ چھوڑ دیا۔ کچھ مدت تک آنکھ کا نقصان بھی ہوا، لیکن اللہ نے ہمیشہ کی صحت نصیب فرمائی۔ میں نے بھی اس وقت یہ معذور کی چیزیں اختیار کر لی جب میں نے دیکھا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی سے لے کر علامہ ابن عابدین تک پوری امت اس پر عمل پیرا ہے۔
اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فقہ میں اور حدیث میں تلقی امت، بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز زمین سے متصل ہو جائے وہ متصل بالارض فی حکم الارض ہے، تو جو تکیہ یا لکڑی زمین سے متصل ہے اور اس کے اوپر کوئی سجدہ کرے یہ زمین پر سجدہ ہے، حتی صحت صلاۃ القائمین خلفہ، یہاں تک کہ اس کے پیچھے صحت مندوں کی نماز جائز اور درست ہے جو رکوع سجود کرتے ہیں۔ فقہ حقیقت میں ایک روشنی ہے، فقہ ایک نور ہے، روشنی میں آدمی دیکھ کے چلتا ہے، جب نور موجود ہوتا ہے تو آدمی اندھیرے کی لڑکیوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اللہم فقہ فی الدین، دایا عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ عطا فرما، اور آپ نے فرمایا کہ ایک فقیہ عالم 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے، بخاری۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، مسائل فقہ پر اس کو تجربہ ہوتا ہے۔ ہم بڑے حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ ہم عجیب قیامت کے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ قیامت سب سے پہلے اچھے لوگوں پر آئے گی، مثلا نور النیزا سے لے کر کنز قدوری، ہدایہ، فتح القدیر، بحر نہر، تبیین، سارے معتبرات میں ہے کہ لو فاتت عنہم الجمعہ یصلون فرادا ویصلون الظہر، اگر جمعہ فوت ہو گیا ہے تو اپنی ظہر پڑھیں گے، لیکن پاکستان میں ایسے شیخ الاسلام بھی دیکھے گئے کہ جنہوں نے لوگوں کو گھر جمعہ پڑھنے کا کہا، یہ فقہ کا خون کرنا ہے۔ عید تک کی اجازت دے دی، حالانکہ عید ہوتی کہاں ہے جب تک اس کے شرائط موجود نہ ہو، تو یہ فقہ کا خون کرنا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بڑوں بڑوں سے علم چھن جائے گا اور وہ بالکل لا حاصل ہو جائیں گے اور خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں نے ان کی ایک کیسٹ سنی، وہ اس پر بڑے ناراض ہے کہ جی لوگ صدقہ کرتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، مینڈا کاٹتے ہیں، اور میں اس کی ضرورت کیا ہے، یہ کہاں ہے؟ ایسی باتیں جس پر بچے ہنسے۔ بھئی ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے پیش کی جائے، خواہ وہ بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، حلال جانور کا صدقہ یقیناً قابل عزت ہے۔ تو اب دیکھیں، میں آپ کو صرف زیادہ باتوں میں الجھانا نہیں چاہتا، جمعے کی جو نماز ہے نا، یہ ہمارے حدیث کی بھی تمام کتابوں میں ہے اور حدیث فقہ کی بھی، کتاب الجمعہ، ہر کتاب میں یہ ملے گا کہ جو بالکل سویرے آیا جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ خیرات کیا، یہ دیکھیں، جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے اللہ کے دین کے راستے میں ایک گائے خیرات کی، جو اس کے بعد آیا جیسے مینڈا خیرات کیا، جیسے بکرا خیرات کیا، جیسے مرغا خیرات کیا۔ یہ صدقات نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اور صدقات کے لیے بہترین طریقہ بھی نبی نے بتایا کہ اللہ نے توفیق دیے تو اونٹ کے پیسے جمع کراؤ۔ صرف بکرے اور مینڈے پر اکتفا نہیں ہے، گائے اور بھینس کے پیسے بھی جمع کراؤ، کیونکہ صدقہ تو آپ کی بچت کا نام ہے، اور آپ کی بچت تب ہوگی جب آپ کو کچھ دکھ بھی پہنچے کہ واقعی ایک عظیم خزانہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن آخرت کے لیے تو محفوظ ہو گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب علم کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہ میرے والد کے مال میں اگر میرا کچھ بنتا ہو تو مجھے دے دے۔ والدہ نے باقاعدہ شرعی تقسیم کی،
اور امام بخاری کا جو حصہ بنتا تھا، ایک ان کے بھائی تھے احمد، امام بخاری کا نام محمد ہے۔ امام بخاری نے اپنا مال 3 حصے کیا، ایک حصہ والدہ کو واپس کیا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ زیادہ حصہ خیرات کیا۔ والدہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، آپ سفر پہ نکل رہے؟ فرمائے یہ تو ایسی جگہ رکھ رہا ہوں کہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دے رہا ہوں، جب بھی ضرورت ہوگی اللہ مجھے دے گا۔ تو آج بخاری 256 میں فوت ہوئے ہیں، 1300 سال گزرنے کے باوجود ہنوز ابر رحمت درف شانس ماؤ میں خانہ ہو مہرے نشانس۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم نافع نصیب کرے، خوب بڑے بڑے مال کے صدقات اور تعاون دین کے مدرسوں کے محتاجین کے یتیم اور مسکینوں کے بھرپور کرنے کی ہمت دے، اور بعض ہمارے اہل علم جو ایسے نازک موقع پر انتہائی غلط اور فحش فتوے دے رہے ہیں، ان کے شر علم سے اللہ امت کو بچائے۔ وآخر دعوانا